یہ صلوات و سلام، یہ جو بھی نوحہ یا سوز ہے، کاش کہ ہم عزا خانہ حسین میں بیٹھ کر تمام زائرین کے ساتھ، تمام عزادار حسین کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کو یہ پرسہ پیش کر سکتے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم سب بی بی فاطمۃ الزہرا کو، مولانا حسین اور تمام اہل بیت کا پرسہ ایک ساتھ مل کر انشاءاللہ اگلے سال دیں گے۔ صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا۔ رونے نہ دیا لاش پہ زینب کو کسی نے، رونے نہ دیا لاش پہ زینب کو کسی نے، ہم آئے ہیں رونے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں رونے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا۔ بیڑی پنہائی اور بدن زخمی کر دیا، بیڑی پنہائی اور بدن زخمی کر دیا، بیمار پہ یہ ظلم ہوا فاطمہ زہرا، بیمار پہ یہ ظلم ہوا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا۔ دور چھین لیے کانوں سے اور مارے تماچے، دور چھین لیے کانوں سے اور مارے تماچے، بیٹی پہ تیرے ظلم ہوا فاطمہ زہرا، بیٹی پہ تیرے ظلم ہوا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم دیتے ہیں پرسہ تمہیں عباس جری کا، ہم دیتے ہیں پرسہ تمہیں عباس جری کا، اور اصغر بشیر کا یا فاطمہ زہرا، اور اصغر بشیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی یا فاطمہ انی لا اجد فی بدنی ضعفا
فقلت له أعوذ بالله يا أبت من الزوف. فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله فأتيته بالكساء وغطيته به. فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لأدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وقاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لأدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معهم تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل. فقال وعليك السلام يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي ابن رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لأدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي وقد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لأدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسير في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن أبتل إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فابتل منه جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يكرك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري إلا
ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن كل ما كنت تحت هذا الكسار فهل تأذني أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكسار وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكسار من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فدنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. فقال علي عليه السلام إذن والله فتنا وسيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل الطاهرين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جناب علی اصغر کی شان میں ہر جنگ میں قانون کو ہتھیار سے لڑنا. ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا. خنجر سے کبھی تیر سے تلوار سے لڑنا. آتا ہی نہیں لوگوں کو افکار سے لڑنا. سمجھاؤں گا دنیا کو میں کردار سے لڑنا. اس نسل سے ہر نسل کو امداد مل گئی. اس نسل سے ہر نسل کو امداد مل گئی. ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد مل گئی. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نیز سے اصغر کو نظر آئی جو مادر. دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے مضطر. رونے لگے کہنے لگے تب علی اصغر. ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے. ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں. ماں میں نیزے پہ ہوں. ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے. ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں. ماں میں نیزے پہ ہوں. اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا. ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا. اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا. آج بندے ہاتھوں کو جھولا سا بنا لے. سینے سے لگا لے.
ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، جسم کہاں سر ہے کہاں ہائے مقدر، اما بدن رہ گیا کربل کی زمین پر، اما تیرے ساتھ چلا آیا میرا سر، کرتا تجھے کیسے لعینوں کے حوالے، سینے سے لگا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں۔ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، چند قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر چند قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادے کو آنے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کی بنانے میں۔ علی اصغر علیہ السلام کی عظمتوں پر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، ایک روز وہ آئے گا اصغر بھی جہاں ہوگا، لوگوں میرے بچے کو مدفن سے اٹھا لاؤ، وہاں خاک کا بستر ہے آرام کہاں ہوگا، اصغر تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا، ہم شام چلے بیٹا اب کون یہاں ہوگا، تم گود میں سوتے تھے کیوں قبر پسند آئی، وہاں کانٹوں کا بستر ہے پسند آئی، وہاں کانٹوں کا بستر ہے آرام کہاں ہوگا، جھولے سے نکل کر کے میدان میں کیا دیکھا، وہ دھوپ کی شدت ہے آرام کہاں ہوگا،
लाशा जब असगर की मारो के ये कहती थी बेटा तुझे मौत आई अब कौन जवां होगा बेटा तुझे मौत आई अब कौन जवां होगा बानों का ये अरमां था आबाद मकां होगा एक रोज वो आएगा असगर भी जवां होगा। असगर अलैहिस्सलाम की अज़मतों पर बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जन्नत है रोज़ा तेरा, जन्नत है पूरी ये करबला, करबला या हुसैन करबला, ए वाला करबला या हुसैन करबला, लब्बैक या हुसैन। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنكاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. والداع إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب بن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع القرب والميهن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلسل ہماری گفتگو غدیری اسلام اور نصرت امام، اس اسلام کو دیکھتے جائے اور عمل کرنے کی توفیق پروردگار سے
مانگے انشاءاللہ. جو علم ہم حاصل کریں خدایا ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. یقیناً عزیزان حسین، عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہے مولا کے نام پر، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. تب آن لائن آج کل اتنی مجلسیں ہو رہی ہے، عورتوں کی مجلسیں، مردوں کی مجلسیں، مختلف بچوں کی مجلسیں، مختلف مجلسیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. جب ماہ اذا کا آغاز ہوا اس سے بھی پہلے جب پتا چلا نا کہ لوگوں نے احساس کر لیا کہ شاید اس بار ماہ محرم اس طرح سے نہیں ہوگا، ہر ایک کے دل میں جو تڑپ تھی، جو بے چینی تھی، مودت حسین، جو ہم اہل بیت سے مودت کرتے تھے. کہ لاک ڈاؤن میں بہت ساری چیزیں بند ہو گئی، لاک ڈاؤن میں بہت ساری چیزوں پر پابندی آئی، ہر چیز ہوئی، لیکن اتنی بے چینی، اتنی تڑپ کسی اور چیز میں نہ تھی جتنی تڑپ عزاداری ہے امام حسین میں. جتنے عزادار تھے وہ سارے جو تڑپ کے ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ محرم کیسے کریں گے، محرم میں فرش عزا کیسے بچھائیں گے. عزیزان گرامی، ہر چیز بند ہو گئی لیکن عزادار حسینی بند نہیں ہو سکتی ہے، مولا کی مجلس بند نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم دعائے زہرا ہے، ہم فاطمہ زہرا کی دعا ہے. جب بی بی نے سوال کیا تھا نا کہ بابا میرا حسین پر کون گریا کرے گا، کہا ہے زہرا فکر نہ کرو، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مرد پر روئے گے، جس کی عورتیں عورتوں پر روئے گی، جس کے بچے بچوں پر گریا کرے. ہم دعائے زہرا ہے. یہ سارے لاک ڈاؤن ایک طرف، عزاداری حسین ایک طرف. یقیناً مولا کی عزاداری دیکھیے ذریعہ بن گیا. مجلسیں اگر اس طرح سے فرش عزا پہ نہیں ہو رہی تو ہم اس طرح سے جو مقصد حسینی ہے وہ پیغام حسینی کو پہنچانا ہے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے. اور آج جناب زہرا کی دعا بن کر ہر گھر میں فرش عزا بچھ رہا ہے، ہر گھر میں حسین کی ماں پرسہ لینے آ رہی، ہر گھر میں یہ شہزادی پرسہ لینے آ رہی. یقیناً ہمیں پرسہ اسی انداز سے دینا ہے جس انداز سے ہم ہر سال فرش عزا پر جا کر خاتون جنت کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، بس ہم اپنے موضوع پر آ جائے کہ کل جو گفتگو ہماری ہوئی تھی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 10 حالات ایسے ہو جائے گی ہمارے شیعوں کے، 10 ایسی چیزیں شیعوں کی بیان کی گئی کہ آخری زمانہ، جس میں سے کل ہم نے 9ویں چیز کو تذکرہ کیا تھا، اور وہ یہ جملہ تھا کہ علماء کو اس طرح کنڈیم کیا جائے گا، علماء کو اس طرح کمزور بنا دیا جائے گا، علماء کا شکار کیا جائے گا. جیسے ایک کہتے ہیں نا ٹائم پاس یا ہر چیز، ہم اگر یہ جملہ کہہ دیں کہ بس لوگوں کو بس یہی کام ہے، کچھ کہا پکڑو، فش کیچنگ کی طرح، بس کچھ یہاں زبان سے نکلا یہاں پکڑ کے یہاں پر کنڈیم کرنا شروع کر دو. کہ آخری زمانے میں علماء کو اتنا کمزور بنا دیا جائے گا، صاحبان ایمان کے درمیان یہ علماء جو ہے اس قدر کمزور بنا دیے جائیں گے. اس کے بعد جو حدیث آگے بڑھی اور مولا فرماتے، جو 10ویں چیز ہے، مولا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے. آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے، یہ ایک دوسرے سے اختلاف، لڑنا شروع ہو گئے. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 2 گروہ ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 2 گروپس ہوتے ہیں، ایک امام کے ماننے والے ہو اور ایک امام کے مختلف. 2 گروہ میں لڑائی ہوتی ہے، 2 گروہ میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک ماننے والا ہوتا ہے اور ایک مخالف ہوتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہمارے ماننے والے آپس میں مختلف ہو جائیں گے، غیر سے نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مخالف ہو جائیں گے. اور حتیٰ علماء بیان کرتے اس حد تک ایک دوسرے سے مخالف ہو گئے کہ ایک دوسرے پہ تھوکنا بھی عبادت سمجھیں گے، ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوکنا، ذلیل کرنا، یہ سمجھیں گے عبادت ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ 2 برتن ٹکراتے ہیں، آپس میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، وہیں پہ رہنے والے، یہ اس طرح سے ٹکرائے گئے، یہ اس طرح سے کہ مومن کافر کو برداشت کر سکتا ہے، منافق کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن دوسرے مومن کو برداشت نہیں کر سکتا. ایسا زمانہ آ جائے گا کہ شیعہ آپس میں مخالف ہو جائے گے، آپس میں لڑیں گے. مولا فرماتے ہیں وائے ہو ہمارے شیعوں پر، وائے ہو، افسوس ہے کہ جو ایسا زمانہ پائے گے، ایسا زمانہ
کہ آپس میں مومن لڑ رہا ہے, آپس میں مومن ایک دوسرے سے مخالف ہو گیا ہے. کہا یہ تمام جو باتیں, یہ وہی جملہ ہے کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ, کہ پیغمبر فرماتے ہیں, حتیٰ چھوٹے امام کا جملہ ہے, اسلام نام کا رہ جائے گا, اسلام فقط زبان پہ رہ جائے گا, عمل میں نظر نہیں آئے. اسلام فقط زبان سے رہ جائے گا کہ مسلمان ہے, لیکن عملی طور پر اسلام نظر نہیں آئے گا. کہا یہ تمام وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آخری زمانہ, یہ آخری زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. تو جب ہم ان تمام باتوں کو سنتے ہیں, جب ان تمام چیزوں کو سنتے ہیں, تو ہم عمل کے لیے کتنے آمادہ ہیں. ہم نے کوفے والوں کو سنا کہ کوفے والے کیسے تھے, جو مولا سے محبت تو کرتے تھے لیکن لیک آف نالج. ہم نے ان تمام حدیثوں کو سنا امام کے ذریعے سے, ہم نے دیکھا کہ آخری زمانے کے حالات کیا ہو گئے. آج الحمدللہ ہمارے پاس وہ روایتیں, وہ حدیثیں موجود ہے. ہم اپنے آپ کو انہیں دیکھتے جائے اور اپنے آپ کو چینج کرتے جائے, انہیں دیکھتے جائے اور اپنے آپ کو کنورٹ کرتے جائے. ہم اہل بیت کی طرح نہیں ہو سکتے, وہ معصوم ہے. ہم ان کے غلاموں کی طرح تو بننے کی کوشش کریں, ان کے غلام تو بننے کی کوشش کرے, وہ صفتیں تو لے آئے جو غلام میں ہوتی ہے. میں اور آپ, ہم آپس میں یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ ہم کنیز زہرا ہے, ہم کنیز امام ہے, لیکن کیا میرے اندر وہ کوالٹی موجود ہے جو ایک کنیز میں ہوتی ہے؟ کیا میرے اندر وہ صفت موجود ہے جو کنیز میں ہوتی ہے؟ کیا ہے میرے اندر وہ؟ ایک جملہ ضمناً کہتی چلو, کسی نے مجھ سے نہیں کہا ہے, لیکن جو اکثریت چیزیں ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ہم فرش عذاب پہ جاتے ہیں, ابھی یقیناً ہم نہیں جا پا رہے, ہم آن لائن مجلسیں کر رہے ہیں, لیکن ایک نارمل سے ایک مسئلہ, ایک ایسی ہی مثال آپ کے سامنے پیش کروں جو اتنی ایزی ہے کہ سمجھ میں بھی آ جائے. میں کہتی ہوں میں کنیز زہرا ہوں, میں کہتی ہوں میں کنیز امام, لیکن جب میں فرش عذاب پہ کچرا دیکھتی ہوں, جب میں دیکھتی ہوں کہ فرش عذاب پہ کسی نے کچرا پھینکا ہے یا کسی نے کچھ پھینک کر چلا گیا ہے, تو میری نگاہیں والنٹیئرز کو ڈھونڈتی ہے کہ والنٹیئرز آئے اور وہ کچرا اٹھائے. کیا میں والنٹیئر نہیں ہوں؟ کیا میں امام کی کنیز نہیں ہوں؟ کیا میں بی بی زہرا کی کنیز نہیں ہوں؟ اگر اس مسئلے کو اگر ہر کوئی سمجھ لے تو پھر آپ تصور کریں کہ کیا ماحول ہوگا, کیا معاشرہ ہوگا. فرش عذاب پہ میں دعویٰ کرتی ہوں, زبان سے کچھ کہتی ہوں, عمل میں کچھ لاتی ہوں. اگر میں ایک مثال دوں, میں میرے بچے سے کہتی ہوں میرے لال کچرا نہیں کرنا. میرا بچہ, میں کسی اور کی مثال نہیں دیتی, میں اپنے بچے, میرا بچہ گھر میں, ہمارے بچے جو اکثر مائیں کہتی ہے نا کہ کچرے کھاتے, ہمارے بچے جو چپس کھاتے رہتے, ہمارے بچے جو باہر کی چیزیں بہت زیادہ شوقین, ہمارے بچے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, ریپرز کھول رہے, چاکلیٹس کھا رہے ہیں, اور میرا بچہ چاکلیٹ کا جو ریپر ہے نا وہ کہیں یہاں پھینک رہا ہے, یہاں پھینک رہا ہے. ماں ہونے کے ناطے میرا فریضہ کیا ہے؟ ماں ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اپنے بچے سے کہوں بیٹا کچرا نہیں کر, بیٹا کچرا نہیں کر, یہ کچرا جو ہے جا کے ڈسٹ بن میں, یہ جو گندگی کی ہے اٹھو صاف کرو. یقیناً میں کر سکتی ہوں, یقیناً ہر ماں کرتی بھی ہے, لیکن ایک مرحلہ جو تربیت کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کہتے اٹھو, آپ نے گرایا ہے نا, آپ خود اٹھو اور جاؤ جا کے اسے ڈسٹ بن میں ڈالو. ہر چیز جو مینرز میں اپنے بچے کو سکھاتی ہوں. لیکن جب ہم فرش عذاب پر آتے, وہاں کھاتے ہیں, وہاں وہ اتنی چھوٹی 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 اسے اتنا گول 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 کر کے کسی کرسی کے نیچے, چوئنگم کہیں پہ چپکی ہوئی, پیپرز, لکی نمبر, میرا نمبر نہیں, ارے وہیں پھاڑ کے وہیں ڈال کے چلے. عزیزوں, میں میرے گھر میں کچرا برداشت نہیں کر سکتی, تو میں زہرا کے گھر میں کچرا کیسے برداشت کروں؟ جب میں کہتی ہوں میں کنیز زہرا ہوں, تو میری نگاہیں والنٹیئرز کو نہیں ڈھونڈے گی, میری نگاہیں یہ کہے گی کہ نہیں مجھے خود کو کرنا ہے وہ کام. اگر میں کنیز ہوں, اگر میرا زمانے کا امام, دعا مانگ رہی ہوں نصرت امام کے لیے. دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے, میں کہتی ہوں مجھے نصرت امام کرنا ہے. اگر نصرت امام کرنا ہے, صرف تصور کرے امام کے قیام میں موجود ہوں, اور اگر میں کہیں دیکھوں کہ کچرا پڑا ہے تو کیا میں بیٹھی رہوں گی؟ کیا میں بیٹھی رہوں گی کہ میں اٹھ کر جاؤں گی اور جلدی سے اس گندگی کو صاف کر لوں؟ کیوں ہم اور آپ جب کربلا معلی جاتے ہیں, جب معصوم خم کے حرم میں جاتے ہیں, جب امام رضا کے حرم میں جاتے ہیں, جب نجف اشرف علی کے دربار میں جاتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ خادمین جو جھاڑو مار رہے ہیں, جو وہاں صفائی کر رہے ہیں, ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا وہ ویکیوم کلین ذرا ہمارے ہاتھ میں بھی دے دو, ہم تھوڑی سی صفائی کر لیں. کیوں؟
ذہن میں یہ بات رہتی ہے نا، حرم میں صفائی کرو تو نام خادمین میں آتا ہے، تو کیا فرش اعضاء پہ صفائی کرنے میں نام خادمین میں نہیں آئے؟ جب نصرت امام کے لیے میں کہہ رہی ہوں آمادہ رہو، نصرت امام کے لیے میں کہہ رہی ہوں اپنے آپ سے کہتی ہوں مجھے تیاری کرنی ہے، تو کیا یہ چیزوں کی تیاری نہیں کرنی؟ یہ بیسکس کیا مجھے تیار نہیں کرنا ہے کہ میں جب نصرت امام کرنا چاہتی ہوں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا میں خیال کروں؟ عزیزو، زبان سے کہنا اور عمل میں لانا بہت بڑی چیز ہے۔ انسان بیداری اختیار کرے، انسان سوچے سمجھے۔ میں نے زبان سے کہا میں کنیز ہوں۔ روایت کہتی ہے، ایک عالم دین کا واقعہ ہے، کہتے ہیں فرماتے آغا شیرازی جملہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے دروازے پر کوئی آیا، سوالی آیا، مانگنے والا آیا، اور یہ سوالی آ کر ایک جملہ کہتا ہے کہ میں سفر زیارت پہ جا رہا تھا اور میرے پاس رقم ختم ہو گئی، میں غریب الوطن ہوں، وطن سے دور ہوں، غربت میں، یعنی غریب الوطن ہوں، شہر سے دور ہوں، اور جو پیسے جو مال میرے پاس تھے وہ ختم ہو گئے، میرے پاس اب مال نہیں ہے اور غربت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، اور اس لیے بھی مدد کریں کیونکہ زمانے کے امام نے مجھے آپ کا نام لے کر بھیجا ہے کہ میں آپ سے جا کر سوال کروں کہ آپ میری ہیلپ کریں۔ اب آغا شیرازی یہ جملہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ امام کا نام لے کر تو ہر ایک میرے چوکھٹ پہ آ جائے گا، دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے کہ امام نے ہی آپ کو بھیجا ہے میرے دروازے پہ؟ تو یوں ہی سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ کو امام نے بھیجا ہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا کچھ اور امام نے بیان کیا؟ تو کہتے ہاں میں نے یہی امام سے پوچھا تھا، مجھے پتا ہے نا کہ ہر ایک یقین نہیں کرے گا کہ امام نے بھیجا ہے۔ کہا جب میں نے امام سے یہ جملہ کہا نا تو امام نے مجھ سے کہا کہ شیرازی سے کہہ دینا کہ جب آپ میری جدہ کے حرم میں تھے، یعنی جناب زینب کبریٰ کے حرم میں تھے، دعا کرے خدایا ہمیں بھی جانا نصیب کرے، زینب کبریٰ کے حرم میں جائے، شام جائے، روتے ہیں نا شریکت الحسین کے مصائب پر گریا کرتے ہیں، اے خدایا بی بی کے حرم جا کر بی بی کے روزے میں بی بی کو پرسا دے ان کے ماں جائے حسین۔ اے خدایا اربعین جیسے جیسے قریب آ رہا ہے نا، جتنے عزادار ہیں نا تڑپ رہے، یقیناً روزانہ مجلس میں یہی جملہ کہہ رہی ہوں، اگر ایک کی بھی آمین قبول ہو جائے نا، اگر ایک کے بھی آنسو خدا نے قبول کر لیا، یہ لاک ڈاؤن دور ہو جائے، یہ راستے کھل جائے، اور ہم یا تو زینب کبریٰ کے حرم میں جا کر بی بی کو پرسا دے، یا تو آقا حسین کے بارگاہ میں اربعین حسین کے حرم میں انشاءاللہ خدا کرنا نصیب فرمائے۔ عزیزو اس طرح سے کہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کہ آقا شیرازی کو امام زمانہ یہ فرماتے ہیں کہ شیرازی سے کہنا جب تم میری جدہ جناب زینب کبریٰ کے حرم میں تھے، اے شیرازی میں نے دیکھا کہ تمہاری نگاہ پڑی ایک جگہ جو حرم میں کہیں پر کچھ گندگی پڑی ہے، مثلا کہیں کچھ گر گیا ہے، کچھ کچرا ہے، کوئی گندگی پڑی، اے شیرازی تمہاری نگاہیں ڈھونڈنے لگی، اے شیرازی تم ڈھونڈنے لگے کہ کہیں کچھ مل جائے، کوئی جھاڑو مل جائے، کوئی کپڑا مل جائے کہ جس کے ذریعے سے میں اس گندگی کو اٹھا لوں، حرم سے اس گندگی کو صاف کر لوں۔ اے شیرازی تمہیں کہیں سے کچھ نہیں ملا، کہیں سے تمہیں کچھ نہیں ملا، اے شیرازی تم نے اپنے سر کے امامے کو نکالا، اور اس امامے سے جب تم نے میرے جدہ کے اس حرم کو صاف کیا، اس گندگی کو صاف کیا، اے شیرازی یاد رکھنا جب تم یہ صفائی کر رہے تھے نا، تمہارا زمانے کا امام تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تمہارا زمانے کا امام تمہارے ساتھ چل رہا تھا۔ عزیزو یاد رکھیں، میں کہتی ہوں میں کنیز ہوں نا، میں کہتی ہوں مولا میں آپ کی کنیز ہوں، کیا میرے اندر وہ کوالٹیز موجود ہے جو کنیز کے اندر ہونی چاہیے؟ میں کہتی ہوں نصرت امام کے لیے میں تیار ہو رہی ہوں، آمادہ ہو رہی ہوں، شاید عاشور کے دن میرا مولا آ جائے، شاید عاشور کے دن، الہی امین کہیے کہ شاید عاشور کے دن میرے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے، یہ آخری عاشور، اور حسین کا فرزند آئے اور حسین کا بیٹا آ کر حسین کے مصائب سنائے اور ہم گریا کرے ان مصائب۔ کوئی دن ایسا بھی دعا کرے، اے پروردگارا یہ آنکھیں ترس رہی ہے، یہ آنکھیں بے چین ہے، یہ آنکھیں تڑپتی ہے امام زمانہ کے دیدار کے لیے، اے خدایا ہر منتظر کی آنکھوں کو منتظر کے دیدار کروا دے، اے خدایا ہر ایک کو امام زمانہ کی زیارت کروا دے۔ یقیناً عزیزان گرامی جب میں نے یہ دعا مانگی نا تو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اعمال بھی کروں، میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تیاری بھی کروں۔ جو میں نے عاشور کے دن دعا مانگی نا، جو میں
نے عاشور کے دن کہا کہ خدایا تمہیں اور مجھے شامل کرے تاکہ ہم مل کر امام حسین کے خون کا بدلہ لے سکے. امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی جب میں دعا مانگ رہی ہوں تو میرا فریضہ ہے کہ میں تیاری بھی کروں. عزیزوں کیسے تیاری کریں, کیسے تیاری کریں. ایک اور جملہ جو آج ہم اس جملے سے ذرا تصور کریں, اور وہ جملہ کیا ہے؟ عاشور سے لے کر 40 تک. عاشور کا جو مقصد ہے وہ 40 میں بیان ہے. جو عاشور یہ فرسٹ 10 days, اس کا مقصد جو ہے وہ 40 پہ بیان کیا جا رہا ہے. کون سا مقصد؟ وہ مقصد ہے کہ جب ہم مومن کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں, جو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, کہ جو ہمارے امام نے ارشاد فرمایا, اور ہر 40 پہ, یہ 40 کی مجلس نہیں ہے, لیکن جو جملہ میں بیان کر رہی ہوں ہر سال ہم سنتے ہیں, لیکن ہم کہاں آمادہ ہوئے, ہم کہاں تیار ہوئے. مجھے کہنے دیجئے 10 دن میں یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں بیان کرنا ہے. عاشور کے 40 کے دن جو ہم 11ویں امام کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نا کہ مومن کی 5 نشانیاں, مومن جو بلند آواز میں بسم اللہ کہنے والا, ہاتھ میں عقیق کے, تمام چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں, ساتھ میں ایک جملہ کہتے ہیں کیا؟ 40 کے دن زیارت 40 کو کرنا. 40 کے دن زیارت 40 کا پڑھنا, حتیٰ 40 کے دن زیارت امام حسین جو ہم کربلا معلی جاتے ہیں نا مولا کی زیارت کے لیے. خدا سب کو جانا نصیب فرمائے, سارے جائے 40 میں اور دیکھے کہ یہ فتح کا دن ہے. چہلم کا دن کیا ہے؟ چہلم کا دن یہ فتح کا دن ہے, یہ کامیابی کا دن ہے. کیوں یہ جملہ میں نے کہا؟ اس لیے کہ جب زینب کبریٰ لوٹ کر آئی ہے نا 40 کے دن, یہ وہی دن تھا کہ جب شہزادی آئی ہے نا کربلا, جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام سے رہا پا کر جب یہاں پر پہنچا ہے نا, تو تاریخ کا جملہ کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جب اس دن جناب زینب آئی نا تو یہ بی بی فتح کا, کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے آئی ہے کہ کربلا کا جو مقصد تھا نا, کوفے اور شام کو کامیابی حاصل کر کے زینب اپنے بھائی کی قبر پہ آئی. یہ فتح کا دن تھا, یہ مقصد حسین کی کامیابی کا دن تھا. اور اسی لیے 40 کے روز جو ہجوم کربلا معلی میں ہوتا ہے, ایسا ہجوم کائنات میں اور کہیں نہیں ہوتا, ایسا ہجوم کائنات میں اور کہیں نہیں ہوتا, ایسا پیس, ایسا سکون جو 40 کے وقت ہوتا. اب تصور کریں فقط ایک جملہ کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں پروسیشنز ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, لوگ جو مورچے نکالتے ہیں, لوگ جو بڑے بڑے جلوسوں کو لے کے چلتے ہیں, کتنی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہیں یہ پرابلم ہو گیا, کہیں وہ پرابلم ہو گیا, لیکن 40 کروڑوں کا مجمع ہے, لیکن کہیں کسی کو پرابلم نہیں. کربلا کی وہ سرزمین, کربلا کی سرزمین, علماء کہتے ہیں تقریباً 500 سے زیادہ ہوٹل, سے زیادہ نہیں, 500 سے زیادہ ہوٹل ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. اچھا کچھ گھر موجود ہو گئے, کچھ اور کوئی نزدیک میں, لیکن جو ہجوم کربلا میں آتا ہے وہ کتنا ہے؟ 2 کروڑ 3 کروڑ. یہ ہجوم پہنچتا ہے نا کربلا, اتنے عزادار حسین کربلا مولا پہنچتے ہیں, لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے کہ جتنے عزادار جاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا میں بھوکا ہوں, کوئی یہ نہیں کہتا میں پیاسا ہوں. یہ حسین کا معجزہ ہے, آج بھی یہ حسین کا معجزہ ہے. جب 40 پہ یہ تمام لوگ دیکھیں نا, جب ہیلی کاپٹر سے جو ویو دکھایا جاتا ہے, ہر طرف وہ پرچم نظر آتے ہیں, ہر طرف وہ جیسے نا سیاہی نظر آتی, کالے لباس میں تمام عزادار جو حسین کے حرم میں اور اطراف جو گلی محلے ہر جگہ آپ کو وہ پورا اس طرح سے بچھا ہوا نظر آتا ہے. بس عزیزو یہ چیز بتاتی ہے یہ فتح کا دن ہے, یہ کامیابی کا دن ہے. 40 کامیابی کا دن ہے. اور اسی 40 جب ہم زیارت 40 پڑھتے ہیں نا, فقط پڑھ کے نہ چلے جانا, سمجھے کہ میں نے کیا کہا, سمجھے کہ میں نے کیا کہا, اور میں کیا کہہ رہی ہوں, میں کیا کہہ رہی ہوں 40 کی زیارت میں. 40 کی زیارت کیا ہے؟ 40 کی زیارت میں آقا حسین سے مخاطب ہوتی ہوں, مولا سے مخاطب ہوتے ہوتے میں خدا سے مخاطب ہو جاتی ہوں, اور اس کے بعد پھر واپس سے میں آقا حسین سے مخاطب ہوتی ہوں. اور جب میں یہ جملہ کہتی ہوں کہ جب میں آقا حسین سے مخاطب ہو کر جب میں خدا کی جانب جاتی ہوں تو میں کیا کہتی ہوں کہ اے خدا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا آقا نے کربلا کا یہ جہاد کیا, اور یہ اتنی بڑی قربانی جو دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ,
میں نے یہ جملہ کہا کہ پروردگارہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا مظلوم حسین نے کہ جو کربلا میں جو اتنا بڑا جہاد کیا، اتنی بڑی قربانی دی، وہ کیوں دی؟ لِيَسْتَنْقَذَ عبادك من الجہالہ والحیرت الزلالہ. میں گواہی دیتی ہوں 40 کی زیارت پہ کہ حسین نے جو یہ قربانی دی ہے نا، تاکہ وہ بندوں کی جہالت سے باہر نکالے، تاکہ وہ بندوں کو جہالت سے باہر نکال دے، لا علمی سے باہر نکال دے. میں گواہی دیتی ہوں. آج ایک جملہ اور بیان کرتی چلوں. کہتے ہیں بہت زیادہ ہمارے علماء نے یہ جملے کو بیان کیا، اسپیشلی مرحوم غلام عسکری صاحب اس جملے کو ہمیشہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ بے عمل نہیں ہے، بے علم ہے. ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے علم ہے. انہیں علم دے دو، وہ عمل کرنا خود شروع کر دیں. ان کے پاس علم نہیں ہے. جیسے علم آئے گا وہ عمل کرنا شروع کر دے گا، وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. علم ضروری ہے. حسین نے جو یہ قربانی پیش کی ہے نا، آقا حسین نے یہ قربانی دی ہے، میں گواہی دیتی ہوں مولا یہ قربانی آپ نے اس لیے دی ہے تاکہ جو مومن ہے، جو بندوں میں جہالت ہے نا، وہ جہالت کو دور کر، انہیں علم کی طرف آگے لے آئے، انہیں علم کے راستے پر لے آئے، انہیں جہالت سے باہر نکالے. حسین کی قربانی یقیناً دل کہتا ہے سب مل کے کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اے حسین آپ کی قربانیوں پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام. ایسی قربانیاں، کیا قربانیاں تھی حسین. انسان اگر چھوٹا سا سیکریفائس کرتا ہے نا تو تڑپ جاتا ہے. مولا حسین ہمیں اگر چھوٹی سی مصیبت آتی ہے نا، ہم تڑپ کے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے بچے کو ذرا سی کھروچ آتی ہے، مائیں بیٹھی ہے، ذرا سی کھروچ آ جائے میرے بچے کو، میں تڑپ کے رہ جاتی ہوں. میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، میرا بچہ بیمار. خدایا تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عنایت کرے. ایک مریض ہو جائے مومن بے چین ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر طرف یہ جو وبا پھیلی ہے، کتنے مومنین ہیں جو آج بھی بیمار ہے. دعا کرے پروردگارہ حسین کے اس بیٹے کا واسطہ، سید سجاد کا واسطہ، اس سگرا کا واسطہ جو مدینے میں گریا کرتی رہی، پروردگارہ جو بیمار ہے بیماروں کو شفا دے، اس کووڈ کو جلد سے جلد نیست و نابود کر دے. عزیزو میں کہتی ہوں آقا حسین جو آپ کی قربانی ہے نا مولا، یہ قربانی آپ نے اصغر کے لاشے کو اٹھایا. اے مولا حسین آپ نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا. میں اپنے بچے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتی ہوں. اے مولا آپ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی. اے مولا آپ نے اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازوؤں کو اٹھایا. اے آقا حسین آپ نے قاسم کا زخمی بدن، آپ نے قاسم کا پامال لاشا گٹھری بنا کر میرا مولا خیمے میں. اے مولا آپ کی قربانیوں پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام. لیکن پلٹ کے حسین یہی کہتے ہیں نا کہ میں نے جو قربانی دی ہے مقصد قربانی کو سمجھو، مقصد حسین کو سمجھو. میں نے یہ قربانی اس لیے دی ہے تاکہ امت سے جہالت کو دور کر دو، تاکہ امت سے جو جہالت آ گئی ہے اس جہالت کو دور کر دو. دیکھیے آج امت، میں نے وہی کہا نا، ہم بے عمل نہیں ہے، بے علم ہے. جہاں علم آئے گا تو ہم عمل کے راستے پر آگے بڑھ جائیں، ہم عمل کرنے لگیں گے. وہ ہم عزادار حسین ہے نا، ہم آقا کے عزادار ہیں. ہم عزادار حسین ایک جملہ کہتی ہوں، ہم مولا کے نام پر کتنی نیاز کرتے ہیں نا، نام حسین پر ہم کتنا عنایت کرتے ہیں. اور یقین ہے ہمیں کہ جتنا ہم نام حسین پر دیتے ہیں مولا اس سے 10 گنا زیادہ ہمیں عنایت کرتے. نہیں بھروسہ آتا تو پھر 40 کر دے. میں بار بار 40 کا اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ جہاں مومن کا دل تڑپے گا، آنکھوں میں آنسو آئے گی اور دعا نکلے گی، یقیناً خدا ایک آنکھ تو ایسی ہوگی کہ جس کے آنسو کو خدا قبول کر لے اور اس کی دعا کو قبول کر لے. ہم میں سے اتنے ہم بیٹھے اتنے سن رہے آن لائن، ایک ہی آمین نکل جائے شاید پروردگار دعا کو قبول کر لے. یقیناً عزیزان گرامی 40 کا ہم یہاں یقیناً آج بھی لاک ڈاؤن میں بھی یہ جملہ یاد رکھے. میں نے کہا نا لاک ڈاؤن میں سب چیز بند ہو گئی، عزاداری بند نہیں، ذریعہ بن گیا لیکن عزاداری ہم ہر ذریعے سے ہم عزاداری کر رہے ہیں. اسی طرح سے اس طرح سے نیاز جو مسجدوں میں ہوتی تھی، محفلوں میں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، لیکن آج ذریعہ بن گیا. آج بھی نام حسین پر کوئی بھوکا نہیں جاتا، آج بھی نام حسین پر کوئی پیاسا نہیں جاتا. اتنی پرمیشن تو ہے نا کہ سبیل پر ہم پانی پلا رہے ہیں،
اتنی تو پرمیشن ملی ہے نا کہ ہم سبیل پر پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ پانی پلانا بھی بتاتا ہے آقا تیرا عزادار پیاسا نہیں, میرا مولا 3 روز کا کربلا میں بھوکا پیاسا. یہ 40 میں نے جو مثال دینی 40 کی, کہ 40 جتنے خادمین ہیں نا, یہ جتنے موقف لگاتے ہیں نا 40 پہ, سال بھر کی کمائی, سال بھر کی کمائی جو سیو کرتے ہیں نا, جو سیونگز ہوتے ہیں نا, یہ سال بھر کی کمائی یہ 3 دن جو موقف جو لگاتے ہیں نا, یہ 3 دن جو خیمے لگاتے ہیں, یہ عزادار حسین کے لیے جو فرسٹ 10 days جو آ رہے مومنین واک کرے, جو یہ اتنے دن جو مومنین پہ خرچ کرتے ہیں نا, سال بھر کی کمائی جو ہے نا وہ اس طرح صرف کر دیتے. اور اس یقین کے ساتھ کہ جو ملا ہے وہ آقا حسین سے ملا ہے, اور جب ہم حسین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو حسین ہمیں اس سے 10 گنا زیادہ انعام. 1 سال کیا, ہاتھ نہیں روک رہے, 1 سال موقف لگایا, ہاتھ نہیں روکا, اگلے سال اس سے زیادہ بہتر طور پر موقف لگایا جاتا ہے, زیادہ بہتر طور پر فیسلٹیز دی جاتی. ہمارے خود کے موقف ہے نا, ہم جاتے ہیں نا, جو انڈیا کے موقع پہ ہم جاتے ہیں, جو فرسٹ ایئر انڈیا کا موقف تھا تو اس میں کیا فیسلٹی تھی. جتنے سن رہے ہیں کتنے خادمین وہاں کے موجود ہیں, میں نمبر بیان نہیں کروں گی, فقط یہ کہ جتنے ہیں بہت سے ایسے جو سن رہے مجھے, جو پہلی فرسٹ ایئر جو انڈیا کا موقف تھا, خادمین جو خدمت کر رہے تھے, وہ طریقہ, وہ تمام چیزیں, اگلا سال آیا کتنی اور چیزیں بڑھ گئی, کتنی اور فیسلٹیز بڑھ گئی. یہ کیوں؟ نام حسین پہ جتنا صرف کرتے ہو خدا زیادہ عنایت کرتا. ہم اتنا نام حسین پہ عطا کرنے والے, تو کیا ہم خمس نہیں دیتے؟ یہی تو کوشچن ہے, یہی تو چیز ہے. غلام عسکری صاحب جو جملہ کہہ رہے, ان کا جملہ کیا تھا کہ قوم جو ہے وہ بے علم ہے, بے عمل نہیں ہے, انہیں علم دے دو, وہ عمل کرنے کے راستے پر آگے بڑھ جائیں گے, وہ عمل کریں گے. علم تھوڑا سا آ جائے, نالج تھوڑی سی آ جائے, مقصد حسین کو سمجھ لے, انشاءاللہ وہ علم کے راستے پر آگے بڑھ جائے گے, عمل کے راستے پر آگے بڑھ جائے گے. جو قوم حسین کے نام پر اتنا دے رہی ہے, تو کیا وہ حق زہرا کو کھا جائے گی؟ جو فاطمہ زہرا کے لال پر اتنا صرف کر رہی ہے, کیا وہ فاطمہ کے حق کو کھا جائے گی؟ ہرگز نہیں. لیکن کیونکہ علم نہیں ہے, اس لیے یہ خمس کی رقم کو روکا جا رہا ہے. جب علم آ جائے گا تو عطا کرنے کو تیار ہے. وہ قوم جو نام حسین پر اتنا کر رہی ہے, کیا وہ مقصد حسین کو نہیں سمجھے گی؟ یقیناً جب سمجھ جائے گی تو اس کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوگی, اس کی عبادت کبھی ضائع نہیں ہو سکتی, اس کی نماز, روزہ, عبادت, ہر چیز قبول ہو جائے گی اگر وہ مقصد حسین کو سمجھے. ہاں عزیزان گرامی, مقصد حسین کو سمجھنا ہے ہمیں. عزیزو, آج فرش عزا پہ ایک بی بی آئی ہے, فاطمہ زہرا تو روز آتی ہے. یہ دکھیاری ماں تو سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہے ہمارے فرش پر, اور اس فرش پر آ کر یہ انتظار کرتی ہے نا کہ کب یہ عزادار مجھے پرسا دے, کب یہ عزادار مجھے میرے لال کا پرسا دے. آج اس ماں کے ساتھ ایک اور بی بی بھی آئی, وہ بی بی کہ جس کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑ گیا اور جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی. ہاں یقیناً عزیزان گرامی, آپ سمجھ گئے آج کس کا پرسا دینا ہے. آج حسین کے اس 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کا پرسا دینا. علماء بیان کرتے ہیں علی اصغر کا نام عبداللہ ہے رضی ہے, عبداللہ ہے رضی. یہ وہ جملے ہیں جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا کہ جہاں جھولا ہے, وہ مقام کربلا ہے, مولا خدا سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. وہ مقام کے جہاں ایک جھولا بندہ ہے اور مائیں آگے بڑھ بڑھ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی. وہ مقام کہ جہاں مائیں آگے بڑھ کے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہیں, بے اولاد اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. عزیزو, یہ وہ مقام ہے جہاں لکھا ہے نا عبداللہ ہے رضی, جو ہم کہتے ہیں نا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ, ہم جو کہتے ہیں اے آقا حسین یا ابا عبداللہ, عبداللہ ہے رضی اسی بیٹے کا. تو یہ وہ بیٹا 6 ماہ کا مجاہد کربلا کا, خدا نے باب الحوائج بنا دیا. علی خدا نے حسین کے 6 ماہ کے بچے کو باب الحوائج بنا دیا. آج اصغر کے صدقے میں مانگو, انشاءاللہ خدا عنایت کرے. یہ وہ باب الحوائج ہے, یہ وہ علی اصغر ہے کہ روایت کا جملہ ہے کہ جب شب عاشور آئی نا, تو شب عاشور روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شب عاشور روایت میں یہ جملے آئے ہیں کہ رباب علی اصغر کے جھولے پہ سر رکھ کر گریا.
اور یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ پروردگارا تو نے مجھے اولاد عنایت فرمائی، پروردگارا 2 بچے تو نے مجھے عنایت کر، اے پروردگارا 2 اولادیں تو نے مجھے دی، لیکن بڑی بیٹی ہے، بیٹیاں میدان میں جاتی نہیں ہے، اور چھوٹا بیٹا ہے وہ اتنا کم سن ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی وہ نہیں جا سکتا۔ تاریخ کہتی یہ ماں گریا کرتی اور کہتی ہے کہ میں جناب سیدہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی محشر میں کیا قربانی پیش کروں گی کہ جب میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر ماں اپنے بچے کو کل کی قربانی کے لیے تیار کرتی، میں کیسے اپنے بچے کو آمادہ کروں، میں کیسے اپنی قربانی کو پیش کروں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے بی بی رباب غم نہ کرنا، اے بی بی آپ کی یہ دونوں اولادیں، آپ کا علی اصغر وہ ہے کہ جو یزیدی لشکر کو پلٹا پلٹا کے رلائے، اور آپ کی سکینہ وہ ہے کہ جو شام کا تختہ الٹ دے، رباب وہ ہے کہ جس کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑ گیا، جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی، یہ وہ رباب ہے۔ یقیناً یہ بی بی آئی ہے ہمارے فرش عزا پہ، یہ بی بی فرش پر بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے پرسا دے، اور تنہا نہیں آئی ہے، اپنی بہو رباب کو ساتھ لے آئی ہے۔ آج یقیناً اس ماں کو پرسا دینا ہے کہ جس کی گود کربلا میں اس طرح سے اجڑی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین نے عاشور کے دن صدائے استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو آئے، ایک مرتبہ خیام حسینی سے گریے کی صدا بلند ہوئی۔ حسین آتے ہیں اور سوال کرتے زینب ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے کہا بھیا آپ نے یہاں صدا استغاثہ کو بلند کیا، وہاں علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ شاید اصغر بتانا چاہتے تھے بابا 28 رجب جب مدینے سے چلے تھے، اور جب سغرا کی گود میں علی اصغر ہے، اور علی اصغر جب کسی کی گود میں نہیں آ رہا تھا، حسین نے کانوں میں کہا تھا نا اصغر میں تجھے نہ لے جاتا، لیکن اصغر تیرے بغیر میرا جہاد ادھورا ہے، ایک ہرملا ہے کہ جس کا تیر تیرا انتظار کر رہا۔ کہتے ہیں حسین علی اصغر کو یہ کہہ کے لا رہے ہیں نا کربلا، علی اصغر جھولے سے گر کے بتا رہے بابا ابھی ایک ناصر اور باقی ہے، اے بابا ابھی آپ کا ایک مددگار اور باقی ہے، ایک ناصر اور باقی ہے، بس ایک مرتبہ۔ کہتے ہیں مولا کہتے ہیں لاؤ میرے اصغر کو مجھے لا دو۔ کہتے ہیں ماں لے کر چلی اس عالم میں کہ اپنے بیٹے کو تیار کیا، ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی ہے، اور اس کے بعد کرتے کو تبدیل کیا، ارے کمر میں رومال باندھ جیسے کہ مجاہد کو تیار کر رہی ہو رباب۔ رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، اور علماء کہتے ہیں چند جملے رباب نے علی اصغر سے کہے، اور وہ جملہ یہ تھا میرے لال جب تیر لگے تو رونا نہیں، اے میرے اصغر جب تیر لگے تو رونا نہیں، اے میرے لال جب ساقیہ کوثر تمہیں پانی پلائے، جب پانی کا جام لے کر آئے، اے میرے لال دادا سے کہنا ابھی میرا بابا پیاسا ہے، ارے جب اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک بابا سیراب نہ ہو جائے۔ یہ ماں تربیت کر رہی ہے، دیکھیں ناصر کو کیسے تیار کیا جا رہا۔ بس ایک مرتبہ رباب نے بچے کو تیار کیا، کہتے ہیں رباب علی اصغر کو لے کر اس عالم میں آئی، مولا کے ہاتھوں میں اصغر کو دیا، مولا کہتے ہیں میں سوال آپ کے لیے علی اصغر کو لے جاتا ہوں، کہتے ہیں مولا نے ابا کے دامن کو علی اصغر پہ سایہ کیا، لے کر مولا چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین جو میدان میں علی اصغر کو لے کر آئے، ظالم سمجھے کہ حسین اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر آئے، لیکن جب حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا وہ قرآن کا پارا نظر آیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے ظالمو تمہاری نگاہ میں اگر حسین خطا کار ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں، یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ حسین سوال آب کر رہے لیکن کوئی آگے نہیں، کسی نے پانی نہیں پلایا۔ تاریخ کہتی ہے حسین کہتے ہیں کہ اے لوگو اے لئینو تمہیں لگتا ہے حسین اس بچے کے بہانے خود پانی پی لیں گا، لو حسین اس بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، تم آؤ اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پانی پلا دو۔ یہ کہہ کے میرے مولا نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیا۔ یہاں علامہ دربندی کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گی۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اکثر سنا ہے نا کہ علی اصغر جھولے میں مچھلی کی طرح مچلتے تھے،
बार बार हम मजलिसों में सुनते हैं ना, असगर मछली की तरह मचलते थे। कहते हैं ये जुमला क्यों बयान किया गया? का इसलिए अल्लामा दरबंदी फरमाते अपने मक्तल में लिखते हैं का जब मछली को पानी से निकाल दो ना, उसके बदन से पानी कम होने लगता है, मछली तड़पने लगती है, मछली मचलने लगती है। अली असगर जब हुसैन ने जलती हुई जमीन पर अपने जफूल को रखा, अरे असगर के बदन से पानी और कम होने लगा, अली असगर तड़पने लगे, अली असगर मचलने लगे। फिर अल्लामा दरबंदी कहते हैं मछली का दूसरा मरहला जब पानी और कम होता है ना, अब मछली मचलती नहीं है, अब मछली कभी दाएं करवट लेती है, कभी बाएं करवट लेती है। काली असगर, अरे जमीन करबला में पहले तो अली असगर मचले, उसके बाद अली असगर कभी दाएं करवट लेते थे, कभी बाएं करवट लेते थे। उसके बाद अल्लामा दरबंदी कहते हैं तीसरा मरहला मछली का मछली के बदन में अब इतनी भी ताकत नहीं कि वो करवटे बदले, मछली अपनी दुम को उठाती है और रखती है, उठाती है और रखती है। कहा एक मर्तबा अली असगर सरजमीन करबला पर इतने प्यासे, एक पैर उठाते हैं, एक पैर रखते हैं, और इसके बाद जो आखिरी मरहला अल्लामा दरबंदी कहते हैं जो मछली का आखिरी वक्त है ना, मछली के बदन से पानी अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, कहते हैं मछली अब अपनी दुम भी नहीं उठाती, मछली फकत अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। काली असगर इतने प्यासे थे, अपने मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं। बस हाँ अजीजों, एक रिवायत कहते हैं कि जैसे ही हुसैन ने देखा ना अपने बच्चे को, कहते जल्दी से असगर को उठा लिया और एक जुमला कहा मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। रिवायत कहती है कि अली असगर ने लश्कर यजीदी को देखा, इस सूखे हुए होठों पे अरे अपनी जबान को फेरना शुरू किया, जैसे ही फेरने लगे लश्कर यजीद पलट पलट के रोने लगा। तारीख कहती है कि एक मर्तबा पिसर साद ने कहा हुरमला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हाँ अजीजा ने गिरामी, रिवायत कहती है यहाँ से हुरमला ने 3 भाला तीर उठाया, से शोभा तीर जैसे ही उठाना था, अरबों का जो दस्तूर कि एक तीर, एक भाल का तीर इंसानों के लिए, 2 भाल का तीर जो है वो जानवरों के लिए, हत्ता 3 भाला तीर लोहे की दीवारों के लिए। मैं कहूँ ए हुरमला ये असगर का नन्हा सा गला है, अरे असगर का गला कहाँ, ये से शोभा तीर कहाँ? कहते हैं जालिम का तीर चला अली असगर की गर्दन पे लगा। उलमा कहते हैं अरबी का जुमला बयान करते हैं, कहते हैं फतलज़्ज़ा अली असगर की गर्दन की हड्डी टूट गई। अरे रबाब के दोनों बच्चे, वो मुसीबतें उन पर आई है कि उलमा बयान करते हैं जब सकीना को रस्सियों से बांधा था ना, रस्सी का वजन भी सकीना के वजन से ज्यादा था, और असगर के गले पे जो तीर लगा, तीर का वजन अली असगर के वजन से ज्यादा था, इतना भारी थी जो असगर के गर्दन पे लगा, गर्दन की हड्डी टूट गई, खाल में सर लटकने लगा। हुसैन ने जल्दी से अपने लाल को बचाया। एक मर्तबा हुसैन ने बेटे को संभाला, मौला कहते हैं अली असगर सब्र करना, बेटा तू अली का पोता है, अली असगर तू अब्बास का भतीजा है, तेरा बाबा तीर निकालता है, असगर सब्र करना। हुसैन ने ये कह के अब जो तीर को खींचा, नन्हा बच्चा मुस्कुराता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ, एक खून का फव्वारा, हुसैन ने खून को लिया, चाहते हैं आसमान की जानिब डाले, निदाई हुसैन हरगिज न करना, हुसैन चाहते हैं जमीन पे डाले, अरे निदाई हुसैन हरगिज न करना, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं। अजीजो हुसैन अरे खून को रिश्ते मुबारक पे मलते हैं। हुसैन कहते हैं नाना के बारगाह में जाऊंगा तो इसी आलम में जाऊंगा। हाँ अजीजो आखिरी जुमला, कहते हैं हुसैन चले, असगर को लेकर चले। तारीख कहती है किसी शहीद के लाशे पर ये ना हुआ जो असगर के लाशे पर। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, पीछे आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन में कज़ाई व तस्लीमन ले
امرے، جو عاشور کے دن عمل کرنا، حسین کی مظلومیت کو یاد کرنا. آواز دی رباب. بس ایک مرتبہ سکینہ دوڑ کر آئی، بابا بابا اصغر کو پانی پلانا ہے بابا. اب جو حسین نے اب آ کے دامن کو ہٹایا، ارے اصغر کا لاشا دیکھا، سکینہ گش کھا کے گری. رباب کا جملہ تھا، اے علی اصغر، ارے تیرے عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے. اے علی اصغر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. بیمار کربلا کا واسطہ جو کہ مریض ہے، تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بی بی رباب کی جڑی گود کا واسطہ، خالی گودیوں کو اولاد سے آباد فرما. اے اللہ تجھے باب الحوائج ننھے علی اصغر کا واسطہ پروردگارا، جو کہ مریض ہے، خصوصاً جن مریضوں کے لیے کہا گیا ہے خدایا باب الحوائج کے صدقے میں، ننھے علی اصغر کے صدقے میں خدایا تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. تمام مریضوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام رضا کے صدقے میں تو ہم تمام کو حج و زیارات سے مشرف فرما. مولا کے وسیع دربار کا واسطہ جو بڑے گھر کی تمنا کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں وسیع گھر عنایت فرما. اے اللہ موت سے پہلے جنت البقیع پہ سایہ دیکھنا نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم تمام کو مولا کے آواز و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. کل مرحوم مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کل علماء دین، ذاکر دین، فرشہ ذات کی خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے، اور خصوصاً مرحوم رجب علی کرمالی، سگرا بائی بنت میک جی، امیر علی رجب علی، سلمہ بنت غلام علی، یار علی رجب علی، بی بی شبنم بنت امیر علی، یوسف علی رجب علی، محمد ابراہیم، خیرو بائی بنت کرمالی، اسما بنت محمد، اور کل مرحوم مومنین والمومنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، میرے نانا نبی، میری ماں سیدہ، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن، ہمیں ہے پنجتن، ہمیں ہے پنجتن. میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن نے تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن
मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का घर है। क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद प्यारा नहीं हूँ।